अस्सलाम वालेकुम। हाजिर खिदमत हैं डिसाइफर विद अब्दुल बासित की एक नई एपिसोड के साथ। नाज़रीन, तेहरान में इस वक्त शहीद आयतुल्लाह सैयद अली हुसैनी ख़ामेनाई की तदफीन की रसूमात जारी हैं, जबकि बहुत ज़बरदस्त मनाजिर हमें देखने को मिल रहे हैं। साथ साथ ईरानियों ने दुनिया भर को यकजहती का भी वाज़ेह तौर पर एक पैगाम दिया है और फिर 100 से ज़ायद ममालिक की शिरकत भी ईरान की बढ़ती हुई इलाक़ाई और आलमी अहमियत को उजागर करती है। आज कुछ इस पर बात करने के साथ साथ हम इस्लामाबाद में होने वाली सिंताज कॉन्फ्रेंस पर भी बात करेंगे और शो के लास्ट पार्ट में हम बात करेंगे भारत के कुछ नए इक़दामात की कि जिनसे हिंदुत्व का असल चेहरा मज़ीद उभर कर सामने आ चुका है। आगाज़ करेंगे। वेलकम बासित साहब। जी बहुत शुक्रिया। मुंतहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और डिसाइफर देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। जी बासित साहब, तेहरान में शहीद आयतुल्लाह सैयद अली हुसैनी ख़ामेनाई की तदफीन की रसूमात जारी हैं, लेकिन हमने देखा कि तालिबान हुकूमत कुछ नाराज़ दिखाई देती है, क्यों? हाँ, इस पे बात करते हैं। और जो आपने इब्तिदाई में बात की है कि एक ज़बरदस्त मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल आर कमिंग आउट टू अटेंड हिज फ्यूनरल, बड़े ज़बरदस्त मनाज़र देखने को मिल रहे हैं। हम इस पर बात करने से पहले कुछ एक नईम बुखारी साहब, पाकिस्तान का जाना पहचाना नाम है, उन्होंने किसी को इंटरव्यू देते हुए एक ऐसी बात कह दी है जो कि डाइजेस्ट करना मुश्किल हो रहा है। सच्ची बात तो ये है। तो पहले ज़रा उस पर बात ना कर लें, लोगों को सुना देते हैं मुख्तसरन। ज़रा आपका भी तज्ज़िया मैं जानूँगा कि आपका तबसरा क्या है उस पर। I did not cry when my mother died. She was sick for too long. बल्कि एक दफ़ा कोमा में थी, मैं माना रोता था, खुदा दे वास्ते ठीक हो जाओ या फौत हो जाओ। अब्बा जी नहीं बुखारियां। मैं क्या कितनी देर तक ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਸਾਲ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ 2 ਡਾਕਟਰ ਯਾਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਜੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਦੇਣਗੇ ਪੈਥਾਡੀਨ ਦਾ ਟੀਕਾ ਜਾਂ ਮੋਰਫਿਨ ਦਾ ਟੀਕਾ। Is this a way to live? ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। He is doing it out of habit. A sick man, be it your father, your mother, is a burden. क्या आप इस इत्तेफाक करती हैं कि वालिदैन जब खुदा न खास्ता बीमार हो जाएं तो वो बर्डन हो जाते हैं औलाद पर? फर्माबरदार औलाद के लिए डेफिनेटली नहीं, बट स्टिल दैट्स द हार्श रियलिटी ऑफ सोसाइटी नाउअडेज। तो ये नईम बुखारी साहब उसी हार्श रियलिटी को मे बी ट्राइंग टू रिफ्लेक्ट, लेकिन ये एक सेगमेंट ऑफ अ सोसाइटी, नॉट द होल। ये बहुत से लोगों को इंस्पायर भी करते हैं। तो क्या अगर ये खुद भी ऐसा समझते हैं तो क्या इनको ये बात नहीं, then this is highly wrong. No, not कि acceptable आप at यूँ all. पेश करें कि वालिदैन जब बीमार होते हैं, अगर आप चलिए आपकी अपनी ज़ाती राय ये भी है, लेकिन जो लोग आपको देखते हैं, आप एक कौमी शख्स हैं, एक कौमी पर्सनालिटी हैं, तो इन बातों में एहतियात तो करनी चाहिए कि हमारे कल्चर में, हमारे मज़हब ने हमें क्या सिखाया है। बिल्कुल। और वालिदैन तो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी रहमत होती हैं, और कुरान में तो कहा गया है कि उनको तो आप उफ़ भी ना करें, तक नहीं कह सकते, उफ़ तक नहीं कह सकते। तो ये बर्डन कैसे हो गया? वालिदैन की खिदमत में तो आपकी क्या है, जन्नत है, हा? तो ये बयानात देने से पहले मजाक अपनी जगह पे ठीक है, हम आपके बड़े कदरदान हैं, हम आपकी बातों को भी हम पसंद करते हैं, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप वो बातें भी करें जो कि हमारे मुआशरे के कल्चर से, हमारे मज़हब की तालीमात से मुताबिकत नहीं रखती। तो इतनी सी गुजारिश, और काफ़ी लोगों के जो है ना, ज़्यादातर लोग जो हैं वो इस तरह चीज़ों को नहीं देखते। मैंने तो बहुत अक्सर लोगों को देखा है अपनी गुर्बत के बावजूद भी जिस तरीके से वो वालिदैन का ख्याल रखते हैं। ये नहीं कि वो एग्ज़ाम्पल्स नहीं हैं, दूसरी वाली भी एग्ज़ाम्पल्स मौजूद हैं, लेकिन एक भारी अक्सरियत जो है वो हमारे यहाँ तो हमने तो यही देखा। बल्कि हमारे यहाँ क्या, आप इंडिया चले जाइए, ज़रूरी है कि आप मुसलमान हो तो पेरेंट्स का ख्याल रखें जी। तकरीबन हर मुआशरे में, ख़ास तौर मशरक़ी मुआशरों में तो इस बात का ख़ास ख्याल रखा जाता है। तो अफसोस हुआ ये बात सुनकर। आपके अपने ज़ाती ख़यालात या ज़ाती किरदार जो भी हो इस बारे में, कम से कम जो एक भरपूर एहसास है मुआशरे का, उसका तो आपको ख्याल रखना चाहिए कोई बात करने से पहले। तो कोई अच्छी बात नहीं की उन्होंने। अच्छा, आप चलते हैं तेहरान, जहाँ पे लाखों के हिसाब से लोग बाहर निकले हुए हैं, अपने शहीद राहबर की जो तदफीन के मराइल हैं या रसूमात हैं उनमें शिरकत कर रहे हैं और गमज़दा हैं।
اور ساتھ میں یہ سلوگن بھی چل رہا ہے ڈیتھ ٹو امریکہ. تو جو 1979 سے ایک سلوگن شروع ہوا تھا وہ آج بھی کسی نہ کسی طور مطلب زیادہ شدت کے ساتھ لوگ اس کا اظہار کر رہے ہیں. ہاں تو یہ امریکہ کے لیے بھی ایک ایسا موڑ ہے جہاں کہ ان کو سوچنا چاہیے کہ اس طرح قیادتوں کو شہید کرنے سے مقاصد حاصل نہیں ہوتے. آپ کو جینونلی کچھ ایسے اقدامات لینے پڑیں گے جس سے دنیا میں آپ کا ایک اچھا امیج سامنے بن کے آئے. لوگ یہ باتیں چین کے متعلق کیوں نہیں کہتے؟ ایون روس کے متعلق بھی چلیے روس نے بھی ماضی میں بہت سی غلطیاں کیں جس طرح افغانستان میں چیچن میں اور بہت سی جگہوں پہ جس طرح یوکرین میں فار دیٹ میٹر. چلیے وہ ذرا تھوڑا سا ڈیبیٹیبل ہے کہ وہ غلطی ہے کہ نہیں, لیکن کہیں نہ کہیں آپ دیکھتے ہیں کہ روس بھی کوئی ایسے اقدامات لے لیتا ہے. لیکن امریکہ تو بہرحال دنیا بھر میں جو ہے اس کے باوجود کہ یو ایس ایڈ تھی اور اتنے ممالک کی مدد بھی کی فائنینشلی بھی, لیکن وہ جو ایک پبلک اوپینین ہے امریکہ کے بارے میں وہ کوئی اچھی نہیں ہے. بالکل. تو یہ ذرا تھوڑا سا ایک پیراڈاکسیکل سی سچویشن ہے جس کے بارے میں امریکہ کو سوچنا چاہیے. دوسری جانب یہ ہے کہ اس فیونرل میں افغانستان طالبان گورنمنٹ ہے ان کی بھی ٹھیک ٹھاک ریپرزنٹیشن تھی. جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں برادر وہ گئے ہوئے تھے, ان کے ساتھ جو فارن منسٹر ہیں عامر خان متقی وہ بھی تھے. وہاں جا کے ان کو معلوم ہوا کہ صرف وہ نہیں ہیں بلکہ جو نیشنل ریزسٹنس فورس جو اپوزیشن کے لوگ ہیں احمد شاہ مسعود وغیرہ وہ بھی انوائٹڈ ہیں, وہ بھی اس میں اس سارے رسومات میں شامل ہیں. تو وہ بڑے ناراض ہیں, بلکہ ان کے فارن منسٹری نے ایک ناراضی کا ایک ایشو بھی کیا, اسٹیٹمنٹ بھی ایشو کی کہ جی دیکھیے ہم نے تو ایران کا بھرپور ساتھ دیا جب اسرائیل اور امریکہ نے ان پہ حملہ کیا, تو ہم تو یہ توقع نہیں رکھتے تھے کہ ایران جو ہے ہماری جو ریزسٹنس ہے جو اپوزیشن ہے اس کو اس طرح بلا کر اس کی پذیرائی کرے گی. تو یہ تو ٹھیک کام نہیں کیا ایران نے, تو ہم بہت ناراض ہیں ایران سے. اچھا ایک وجہ بنتی نہیں ہے میرے خیال میں, کیونکہ اب 100 ممالک سے زائد یہاں پہ وفود آئے ہوئے تھے پاکستان سے, اسلام جانتے ہیں کل ہم نے بات, اور اس میں صرف حکومتی لیول کے وفود نہیں تھے. اب بھارت کو آپ لے لیجئے, بھارت نے جہاں انہوں نے پرائم منسٹر مودی کو بلایا تھا وہاں کانگریس پارٹی کو ہی بلایا ہوا تھا, اپوزیشن پارٹیز کے بھی جو رہنمائے تھے ان کو بھی دعوت دی ہوئی تھی اور اپوزیشن کے لوگ گئے بھی. تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ افغانستان میں جو نیشنل ریزسٹنس فورس ہے وہ اپوزیشن ہے, تو ان کو ہی بلایا. تو اگر وہ چلے بھی گئے تو کیا اس میں حرج ہے؟ یہ کہا جا سکتا ہے طالبان کی جانب سے کہ جی یہ جو اپوزیشن ہے یہ پولیٹیکل اپوزیشن ہے, کانگریس جو ہے, لیکن جو نیشنل ریزسٹنس فورس ہے یہ تو ملیٹریلی کوشش کر رہی ہے طالبان کو نقصان پہنچانے کی. لیکن ابھی تک ہم نے کوئی اس کے شواہد نہیں دیکھے کہ نیشنل ریزسٹنس فورس جو ہے وہ عسکری اعتبار سے کچھ طالبان کے خلاف جدوجہد کر رہی ہے. ابھی میرے خیال میں وہ اس طرح آرگنائز بھی نہیں ہیں کہ یہ وہ کام کر سکیں. تو اس وجہ سے طالبان کا جو آپ کہہ لیجیے کہ جو ان کا جو انہوں نے پوزیشن لی ہے وہ کوئی اتنی اس میں منطق نظر نہیں آتی مجھے. لیکن ٹھیک ہے انہوں نے ایک چیز فیل کی, اس کا اظہار کر دیا, لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ تعلقات میں بہت اس کا کوئی نیگیٹو اثر ہوگا. یہ بات یاد رہے کہ ٹریڈیشنلی ایران ہزارہ کے لوگوں کو جو ہے وہ سپورٹ کرتا رہا ہے, بیکاز وہ بھی اہل تشیع ہیں, تو ایک نیچرل سا ایک بانڈ بن جاتا ہے. تو چونکہ اس نیشنل ریزسٹنس فورس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں تو آپ کہہ سکتی ہیں کہ ٹریڈیشنلی بھی ایک رہا ہے لنک ان کے درمیان. تو اب طالبان اگر جو پالیسیز ہیں وہ ہزارہ کے لوگوں کے خلاف ہیں یا وہ ان کو حکومت میں شامل نہیں کرتے ایتھنیکلی اسپیکنگ, تو پھر دنیا بھر میں کنسرنس تو ہوں گے نا. تو اس وجہ سے طالبان کو بھی تھوڑا سا انورڈ دیکھنا چاہیے کہ کہاں کہاں ان کو ضرورت ہے اپنی پالیسیز میں تبدیلیوں کی.
ادروائز یہ چلتا رہے گا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اور پھر یہ بھی یاد رہے کہ طالبان کی حکومت اس وقت یہ بھی چاہتی ہے کہ پاکستان پر ڈپینڈنس کم سے کم ہو. تو اس کے لیے واحد جو ان کے لیے راستہ بہتر بنتا ہے وہ تو چابہار پورٹ ہی کا بنتا ہے نا, جو کہ بھارت ڈیولپ کر رہا ہے. ابھی اس پہ کام رکا ہوا ہے لیکن وہ شروع ہو جائے گا کبھی آنے والے سالوں میں. تو اور اگر یہ راستہ بھی نہ ہوا اور پاکستان کے ساتھ بھی انہوں نے تعلقات خراب رکھے ہوئے ہیں تو پھر بڑی مشکل ان کے لیے ہو جائے گی. وہ کہ ازبکستان, ترکمنستان, تاجکستان وغیرہ سے بھی, لیکن تاجکستان کے لوگ بھی کوئی اتنا فیوریبل نہیں ہیں کیونکہ یہ ساری جو نیشنل ریزسٹنس فورس کی قیادت ہے یہ زیادہ تر تاجکستان میں انہوں نے پناہ لی ہوئی ہے. تو طالبان کو بہرحال ری وزٹ کرنی چاہیے اپنی پوزیشن. دوسری جانب ایک اور بڑی حیران کن چیز ہوئی اور وہ یہ کہ ہم ڈسکس کر رہے تھے نا کہ شاید کویت, بحرین اور یو اے ای سے شرکت نہ ہو فیونرل میں, لیکن عمان اور قطر سے تو ہم نے کہا یقیناً ہوگی. لیکن سعودی عرب کا ہمیں تھوڑا بہت تھا 50-50 تھا کہ کریں گے کہ نہیں کریں گے. لیکن انٹرسٹنگلی سعودی عرب سے بھی پارٹیسپیشن ہوگی, وچ واز اے ہیوج اسٹیٹمنٹ فرام سعودی عربیہ کہ اب ہم جو ہے معاملات کو ایک نئے زاویے سے دیکھیں گے. اس جنگ نے پورا جو ہے نا ڈائنامکس تبدیل کر دیے ہیں. تو اب یہ ہو نہیں سکتا کہ نئی سچویشن کو ہم پرانے لینس سے دیکھیں. اب نئی سچویشن کو نئے لینس سے دیکھنا پڑے گا تاکہ ذرا فوکس صحیح چیزوں پہ آئے. تو یہ اچھا ایک تھا. اور اس سے جو ایک مارچ 2023 میں رپروشما ہوا تھا سعودی عرب اور ایران کے درمیان, میرے خیال میں اس کو تقویت ملے گی. اور پاکستان بھی ہی چاہتا ہے, ممکن ہے کہ پاکستان نے کچھ نہ کہیں یہ رول پلے کیا ہو سعودی عرب کو کنونس کرنے میں کہ آپ آئیے اس میں. اور اس سے یہ ہے کہ ہمارا یہ مستقبل میں ہم تو چاہتے ہیں نا کہ جہاں ہمارے ایران کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں, وہاں جو ٹریڈیشن ہمارے تعلقات سعودی عرب کے ساتھ ہیں وہ بھی آگے بڑھیں, مزید بہتر سے بہتر ہوں. تو ہمارے لیے بھی خوش آئند بات ہو گئی, ایران کو بھی صحیح میسج چلا گیا, اور میرے خیال میں امریکہ اور اسرائیل کو بھی صحیح میسج پہنچ گیا کہ اب دنیا تبدیل ہو رہی ہے اور اس خطے میں بھی تبدیلیاں آئیں گی. صحیح, ڈیفینیٹلی. لیٹس ٹیک اے شارٹ کمرشل بریک ہیئر. بریک کے بعد شامل کریں گے دیگر اہم موضوعات.